اپنا اور میرا رشتہ آگے بڑھانے کا سوچیے گا بھی مت شہرام خان۔ آپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے۔ جب تک میں آپ کو اپنا حق نہیں دیتی آپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے۔ اس کی اس بات پر شہرام کا غصہ ساتویں آسمان کو چھونے لگا تھا۔ اس کے بالوں کو گدی سے جکڑتا اسے اپنے بے تحاشا قریب کر گیا تھا۔ اب شہرام کی اور اس کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ تم سے بھی زیادہ شہرام خان کا حق ہے، آئی سمجھ؟ زارا شہرام خان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے بہت کچھ بابر کرا چکا تھا۔ کون سا حق مسٹر شہرام خان؟ میں آپ کا کوئی حق نہیں مانتی۔ اسے خود سے دور جھٹکتے وہاں سے جانے لگی۔ شہرام اسے بازو سے جکڑتا بستر پر پھینک گیا تھا۔ وہ بری طرح چلاتے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اس کے اوپر آتے اب اس کے گردن پر اپنے دانت گاڑ رہا تھا۔ اسے وہ کرنے پر مجبور کر چکی تھی جو وہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ بری طرح سسکتے شہرام کو خود سے دور ہٹا رہی تھی، مگر شہرام جنونی بنا اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑنے میں مصروف تھا۔ اس کی گردن پر اپنے دانت سے ضربے لگاتا پیچھے ہوا تھا۔ تو سمجھ میں آئی مسز شہرام خان کے آپ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ طنزیہ لہجے میں کہتا شہرام مسکرایا تھا۔ یہ زبردستی ہے شہرام خان، زبردستی ہو چاہے کچھ بھی ہو تم پر میرا حق ہے، میں آپ کا کوئی حق نہیں مانتی۔ اس کے کہنے پر شہرام خان بری طرح غصے میں آتے اس کے خوبصورت لبوں کو اپنے لبوں میں دباتا اس کی سانسیں شدت سے کھینچنے لگا تھا۔ زارا اس کے سینے پر ہاتھ مارتی اسے دھکا دیتی اسے خود سے دور ہٹا رہی تھی، مگر اس کے بالوں کو گدی سے جکڑے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے بہت شدت سے اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں انہیل کر رہا تھا۔ زارا کی سانسیں بری طرح رکنے لگی، مگر شہرام بنا کسی چیز کا خیال رکھے بہت شدت سے اس کی سانسیں کھینچنے پر کھینچے جا رہا تھا۔ زارا کا چہرہ بری طرح سرخ پڑا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اگر اب بھی شہرام پیچھے نہ ہٹا تو اپنی سانسیں کھو دیتی۔ اس کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ واقعی اپنی سانسیں کھو دیتی شہرام اسے سرخ نگاہوں سے دیکھتا پیچھے ہوا تھا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی، اسے سانس نہیں آ رہی تھی۔ دوسری لمحے شہرام دوبارہ سے اس پر جھکتا اپنی سانسیں اس کی سانسوں میں انہیل کرنے لگا، اسے سانسیں دیتا پیچھے ہٹا تھا۔ مجھے بار بار یہ بول کر مجبور مت کرو زارا کہ تم پر میرا کوئی حق نہیں۔ اللہ نے تم پر سب سے زیادہ حق میرا رکھا ہے۔ میری بیوی ہو تو یہی تو نہیں بننا چاہتی تھی؟ عذاب کی طرح یہ رشتہ میرے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، کیونکہ زبردستی کی آپ سب لوگوں نے میرے ساتھ؟ اس کا گریبان جکڑے بھیگے لہجے میں اسے پوچھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی شہرام اس کی ساری تراری نکال چکا تھا۔ شہرام کا دل بری طرح دکھ رہا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتا اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ کیوں تھکا رہی ہو مجھے زارا؟ بولو، کیا غلطی ہے میری؟ کیا تم سے محبت کرنا میری اتنی بڑی غلطی ہے کہ تم میرے ساتھ یہ سب کرو گی، مجھے ایسے ٹینشن دو گی؟ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتا نرم لہجے میں اسے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، آپ سبوں کی غلطی ہے۔ جب سب سے میں نے کہا تھا کہ مجھے یہ رخصتی نہیں کرنی، مجھے پاکستان میں نہیں رہنا، تو کیوں نہیں سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو میری بات؟ سب آپ لوگوں کی غلطی ہے، میری زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے آپ لوگوں نے۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں گرائے بری طرح رونے لگی تھی۔ شہرام کی آنکھوں میں تکلیف پہلے سے زیادہ بڑھی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو چومتا بستر سے اترا تھا۔ جیسے تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا میری جان، اگر تم ابھی اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی تو میں راضی ہوں۔ وہ نہایت تکلیف دہ لہجے میں یہ بات اس سے کہہ رہا تھا۔ وہ حیرت سے شہرام کا چہرہ دیکھ رہی تھی جہاں بے حد تکلیف تھی۔
مگر میں تمہیں کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا، تم مرتے دم تک میری رہو گی۔ تم جب چاہو گی ہم اس رشتے کو تب آگے بڑھائیں گے، مگر مجھ سے جدا ہونے کا سوچنا بھی مت۔ وہ سخت لہجے مجھ سے کہتا اپنی شیروانی اتار کر صوفے پر پٹختے اپنے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے اس کمرے سے نکلتا باہر چلا گیا تھا۔ پیچھے زارا بھی اس کی باتیں سوچتی بے یقین تھی۔ شیرام اتنی آسانی سے وہاں سے جا چکا تھا، اس نے اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی تھی۔ دوسری لمحے بے تحاشا شرمندگی نے اس کے دل کو گھیر لیا تھا۔ کیا یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ زارا دیکھو، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں کوئی بات نہیں سمجھنا چاہتی۔ شیرام جو کہہ رہی ہوں نا وہی سچ ہے، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تم بھول چکی ہو زارا، تمہیں یاد دلا دیتا ہوں کہ تمہاری اور میری شادی ہو چکی ہے، بس رخصتی ہونا باقی ہے۔ ہاں، وہ بچپن کا نکاح۔ وہ طنزیہ ہنسی ہنسی تھی۔ شیرام کا دل بری طرح دکھا تھا۔ اس نکاح کی بات مت کرے شیرام، جس نکاح کے کوئی معنی ہی نہیں تھے۔ کیسے معنی نہیں تھے اس نکاح کے؟ زارا، بچپن سے لے کر اب تک تم میرے نام پر بیٹھی ہو، تم میری بیوی ہو، تم میری منکوحہ ہو، تم بچپن سے لے کر اب تک میرے لیے بیٹھی ہو کہ جب ہم بڑے ہو جائیں گے ہماری رخصتی ہوگی، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں مجھ سے رخصتی نہیں کرنی۔ کیا تم ہوش میں ہو یا تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے؟ میں مکمل ہوش میں ہوں شیرام خان، میں پورے ہوش و حواس میں آپ سے کہتی ہوں کہ میں آپ سے رخصتی نہیں کرنا چاہتی۔ اس لیے آپ میری بات سمجھیں، سوچیں، سب کو بتائیں کہ آپ بھی مجھ سے رخصتی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ تم سے کس نے کہا زارا کہ میں تم سے رخصتی نہیں کرنا چاہتا؟ تم میری بیوی ہو، بچپن سے میں نے صرف تمہارے لیے سوچا ہے، تو تم سے یہ کون کہہ رہا ہے کہ میں تم سے رخصتی نہیں کرنا چاہتا؟ میں تم سے رخصتی چاہتا ہوں، اور یہ رخصتی ہوگی۔ وہ اٹل لہجے میں بولا تھا۔ زارا کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے شیرام خان، یہ میرا حق ہے کہ میں کس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کس سے نہیں کرنا چاہتا۔ یہ حق تمہارے پاس تب ہوتا جب تم سنگل ہوتی۔ تم بچپن سے میرے نام ہو، تم میری بیوی ہو، تم کسی اور کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ تم میری امانت میں خیانت کیسے کر سکتی ہو؟ تمہیں ایک بار بھی شرم نہیں آئی؟ شیرام کا چہرہ غصہ ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہو گیا تھا۔ آپ سے کون کہہ رہے مسٹر شیرام خان کہ آپ کا مجھ پر حق ہے؟ ہمارا صرف نکاح ہوا ہے اور آپ کا کوئی حق نہیں ہے مجھ پہ۔ اس کے بعد پر شیرام چہرہ جھکا کر ہنس دیا تھا۔ میری جان، رخصتی صرف ایک فارمیلٹی ہے جو دنیا والوں کے لیے بنائی گئی ہے، ورنہ اللہ کی نظر میں نکاح کافی ہے۔ تم میری بیوی اور میں تمہارے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہوں۔ تم پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ چاہوں تو میں ابھی کے ابھی تم سے رخصتی بھی کر سکتا ہوں۔ اتنا حق ہے میرا تم پر، جتنا تم پر تمہارا حق نہیں اتنا مجھ پر تمہارا حق ہے، سمجھی تم؟ اور جتنا مجھ پر میرا حق نہیں اتنا تمہارا حق ہے۔ اللہ نے میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہی بنایا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ زارا، تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ اب کہ وہ بری طرح مجبور ہوا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے صرف اور صرف زارا کے بارے میں سوچا تھا۔ جوانی میں قدم رکھتے وہ اس سے محبت بھی کرنے لگا تھا۔ کتنے خواب اس نے اپنے اور اس کے لیے سجا رکھے تھے، اور آج وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اسے رخصتی نہیں چاہتی، وہ اسے چھوڑ دے۔ کیا یہ ممکن تھا؟ نہیں، یہ زندگی میں تو شیرام خان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ شیرام، پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ سے یہ رخصتی نہیں چاہتی۔ فار گاڈ سیک، آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ نہیں کرنی مجھے آپ سے رخصتی، نہیں پسند مجھے آپ۔ اب شیرام کی بس ہوئی تھی، اس کے بالوں کو گدی سے جکڑتا اسے دیوار کے ساتھ لگا گیا تھا۔ کیا بولی تم زارا؟ شیرام خان، ذرا پھر سے کہنا۔ اس کا نام اپنے ساتھ جوڑ کر اس پر یہ
ظاہر کر چکا تھا کہ وہ صرف اور صرف اس کی ہے۔ زارا کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ وہ بھیگی نگاہوں سے شہرام خان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھتے شہرام اس کے بالوں کو چھوڑ چکا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی آپ کی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اس کا گریبان جکڑتے گراتے ہوئے بولے شہرام بولے، کس نے یہ حق دیا آپ کو کہ آپ مجھ پر ہاتھ اٹھا سکے؟ غلام نہیں ہوں آپ کی، کوئی حق نہیں آپ کا مجھ پر۔ شہرام کو احساس ہوا تھا کہ وہ اس کی ساری باتیں سن سکتا تھا، سہ سکتا تھا، مگر وہ جو یہ حق والی بات کرتی تھی نا، وہ شہرام خان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ دوسرے لمحے وہ دوبارہ سے زارا کے بالوں کو گدی سے جکڑتا، اسے دیوار میں پٹختے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ دیوار میں پٹخنے کی وجہ سے زارا کی کمر میں بری طرح درد اٹھا تھا، وہ سسک کر رہ گئی۔ دوسرے لمحے شہرام کو اپنے اوپر جھکتے دیکھ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی دور ہٹانے لگی، مگر شہرام اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی مٹھی میں بند کرتا، اس کے لبوں پر جھکتا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے شدت سے اس کی سانسیں پینے لگا تھا۔ زارا بری طرح جھٹپٹ آئی تھی، اس کے سینے پر مکہ مارتی اسے خود سے دور کرنے لگی، مگر وہ اور شدت سے اس کے لبوں کے ساتھ لپٹا تھا۔ زارا کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی، اسے بری طرح خود سے دور ہٹا رہی تھی۔ دور ہٹانے کے چکر میں وہ اس کے سینے کو بری طرح کھروچ چکی تھی، مگر شہرام پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ زارا کی سانس رکنے پر وہ اس کے لبوں کو چھوڑ کر پیچھے ہوا تھا۔ زارا نے بھیگی نگاہوں سے شہرام کو دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں صاف صاف لکھا تھا کہ زارا پر زارا سے بھی زیادہ شہرام خان کا حق تھا۔ زارا سے بھیگی نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتی بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اس کی سسکیاں اب بھی شہرام خان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ دوسرے لمحے شہرام اپنے ہاتھ کا مکہ بناتا دیوار پر مار گیا تھا۔ یہ زندگی سکون میں کیوں نہیں آتی؟ اسے شدت سے خواہش ہوئی تھی کہ کاش زندگی اتنی پرسکون ہوتی کہ سب کچھ آسانی سے ہو جاتا، مگر کیا زندگی اتنی آسان ہے؟ اگر سب کچھ آسانی سے ہونے لگے تو ہم ناشکرے نہیں ہو جائیں گے؟ یہ تو اللہ کا ایک طریقہ ہے ہم جیسے ناشکرے لوگوں کو شکر ادا کروانے کا، ورنہ اگر ساری چیزیں آسانی سے ہونے لگے تو ہم جیسے لوگ اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جائیں۔ دوسری لمحے وہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا اندر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ٹیرس پر آیا تھا، اس کا مضبوط دل بری طرح دکھا ہوا تھا۔ جتنا بھی مضبوط مرد ہو، جتنا بھی مضبوط دل ہو، اگر پسندیدہ عورت یہ کہہ دے کہ وہ اسے محبت نہیں کرنا چاہتی، یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، تو وہ مضبوط مرد بھی اس ٹائم پر بچہ بن جاتا ہے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ کچھ بھی کر کے بس زارا کو پسند آ جائے، زارا کے دل میں جو بھی ہو وہ نکل جائے۔ اسے اس انجان شخص سے بے تحاشا جلن ہوئی تھی جو زارا کے دل میں رہتا تھا، مگر کیا واقعی کوئی اور زارا کے دل میں تھا؟ وہ ریلنگ پر جھکتا گہری سانسیں بھرنے لگا تھا، اس کا دم بری طرح پھول رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کی سانس رک جائے گی۔ اس کی سیاہ پرکشش آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگی، وہ گہری گہری سانسیں لیتا خود پر کنٹرول کر رہا تھا، مگر دل بری طرح دکھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے دل پر کسی نے بری طرح پیر رکھ دیا ہو اور اس کے دل سے خون رس رہا ہو۔ یا اللہ، میں زارا سے بہت محبت کرتا ہوں، وہ میری بیوی ہے، تو نے اس کے دل میں کسی اور کا خیال کیوں ڈالا ہے؟ اللہ، اس نے بھی تو میرے ساتھ بے ایمانی کی نا، وہ میری بیوی تھی، اسے میرے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، وہ کسی اور کو کیسے پسند کر رہی ہے؟ اللہ، اور مجھ میں کیا کمی ہے بتاؤ؟ وہ خود سے کئی سوال کر رہا تھا۔ کوئی اسے بتاتا کہ اس پرکشش مرد میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ بلیک کلر کی شلوار قمیض اس کے لمبے چوڑے قد پر بہت سوٹ کر رہی تھی، اس کی سرخ اور سفید رنگت پر
بلیک کلر نظر لگ جانے کی حد تک جچ رہا تھا۔ سیاہ پرکشش آنکھوں میں ایسی چمک کہ سامنے والوں کو چکا چوند کر دیتی۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، کسرتی باڈی، سرخ سفید رنگت پر سیاہ آنکھیں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگتی تھی۔ خوبصورت کھڑی ستواں ناک، گلابی بینچے ہوئے خوبصورت لب اور کندھوں پر جھٹک کر ڈالی ہوئی بادامی شال، وہ شخص خوبصورتی کا چلتا پھرتا شاہکار تھا جس پر خاندان اور آدھی یونیورسٹی کی لڑکیاں بری طرح مرتی تھیں، مگر اس نے بچپن سے اپنی حفاظت کی تھی۔ جب سے اسے یہ علم ہوا تھا کہ اس کا نکاح بچپن میں زارا سے ہو گیا تھا، جب سے اس نے اپنی آپ کی حفاظت کی تھی، وہ جانتا تھا اس پر سب سے زیادہ حق اس کی بیوی کا ہے، اس لیے اس نے کسی بھی عورت کو اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ وہ پیور تھا، وہ فیئر تھا، اس کے لیے پھر کیوں زارا اس کے ساتھ یہ سب کر رہی تھی؟ اس کا دل بری طرح دکھ رہا تھا، وہ بے حد مضبوط تھا، مگر احساس ہو رہا تھا کہ زارا کے معاملے میں اس کا دل بالکل بچہ تھا، اس کا دل بری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ اگر زارا اس رخصتی سے انکار کر دیتی اور زارا کے ماں باپ اس کے انکار کو اہمیت دے دیتے تو اس کا کیا ہوتا؟ وہ کیا اتنی آسانی سے اس پر دستبرداری دے سکتا تھا؟ اس نے دل سے پوچھا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ مسکرایا تھا۔ دل نے صاف انکار کیا تھا۔ ساری دنیا بھی اگر زارا کی رخصتی نہیں کروانے پر مان جاتی، وہ تب بھی کچھ نہ کچھ کر کے زارا کو اپنے ساتھ لے ہی آتا۔ اس نے زارا سے بے تحاشا محبت کی تھی، وہ کسی اور کے لیے بھلا زارا کو کیوں چھوڑنے والا تھا؟ زارا اس کی تھی، اللہ نے اس کے نصیب میں زارا کو لکھا تھا، پھر وہ کیوں ڈر رہا تھا؟ زارا اس کی تھی اور وہ زارا کو اسی کا رہنا تھا۔ کوئی اور اگر اس کے اور زارا کے بیچ میں آتا تو شہرام خان اس کو جان سے مارنے کی صلاحیت بھی رکھتا تھا۔ ہاں، جو اس کے اور زارا کے بیچ آتا وہ اسے مار دیتا، کیونکہ زارا صرف اور صرف اس کی تھی۔ وہ کسی اور کے بارے میں سوچتی بھی تو شہرام کے حق میں خیانت ہوتی۔ وہ بچپن سے شہرام کے نام تھی، اسے شہرام کا ہی ہونا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے زارا کو یاد کیا تھا۔ زارا کی تصویر چھم سے اس کی آنکھوں کے نیچے اتر آئی تھی۔ کیا وہ اس عورت کو بھول سکتا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ دنیا بھول سکتا تھا، وہ خود کو بھول سکتا تھا، مگر وہ زارا کو نہیں بھول سکتا تھا۔ اس شدت سے اسے زارا خان یاد تھی۔ وہ سب کو بھول جاتا، مگر زارا خان وہ عورت تھی جسے بھولنے کے لیے شہرام خان کے لیے صدیاں بھی ناکافی تھی۔ وہ عورت اسے بنا پڑھے لفظ با لفظ یاد تھی، وہ اس کی عورت تھی۔ یہ سوچ کر وہ مسکرایا تھا، کسی اور پر اس کا اتنا حق نہیں تھا جتنا زارا کے اوپر تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی شال کندھے پر جھٹکتا اب اس سب کی طرف دے جا رہا تھا۔ آخر کو جاننے کا اس کا بھی تو حق تھا نا کہ رخصتی کی تاریخ آخر کیا فکس ہوئی ہے۔ اس کے بعد لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ تھی، اب دل میں کوئی بھی ڈر نہیں تھا۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوتے مسکرایا تھا۔ تمام افراد ایک دوسرے کے مبارکباد دے رہے تھے۔ زاویار خان اور شہریار خان اس تک آتے اب اسے بھی مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ مسکرا کر سب کی مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ اس کی نظر زارا پر پڑی جو دھواں دھواں نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک چیلنج کرتی نظر اس پر ڈالی تھی۔ اب وہ مسکرا کر سب کو مبارکباد دیتا اپنے قدم اس کی جانب بڑھا گیا تھا۔ سب نے مسکرا کر شہرام خان کی پشت کو دیکھا تھا۔ شہریار خان کے زر کو ابریش کی گو سے لیتا اب اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ ابریش بھی مسکراتی ہوئی شہریار کے پاس آئی تھی۔ اب وہ دونوں قدم قدم چلتے شہرام خان اور زارا کے پاس آئے تھے۔ تم دونوں کی رخصتی کی ڈیٹ فکس ہونے کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تم دونوں کے راستے آسان کرے، تم دونوں کو اللہ ہمیشہ خوش رکھے اور تم دونوں کے دل میں، تم دونوں کی محبت میں ہمیشہ اضافہ کرے۔ شہریار خان نے زارا کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ زارا بھیگی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھتی اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ اس کا دل بڑی زور سے ہر چیز کی نفی کر رہا تھا،
مگر کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا دل بری طرح سکڑنے لگا۔ وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی، وہ پاکستان میں نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے کینیڈا سے اپنی تعلیم حاصل کی تھی، وہ وہیں جانا چاہتی تھی۔ صرف اور صرف اس لیے وہ شہرام خان سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھی۔ اس کی نظر میں پاکستان کے تمام مرد ظالم ہوتے ہیں۔ کوئی اسے بتائے کہ پاکستان کے مردوں سے زیادہ باوفا مرد کہیں نہیں ہوتے۔ اس نے بھیگی نگاہوں سے شہرام کا چہرہ دیکھا تھا۔ شہرام اسے ایک نظر دیکھتا کھل کر ایک مسکرایا تھا۔ زارا کو مسکراتا ہوا زہر سے زیادہ برا لگا تھا۔ شہریار اور ابریش واہن سے جا چکے تھے۔ تو کیسا لگا میری مسز کو یہ سب؟ وہ سب کی جانب اشارہ کرتا اس سے پوچھ رہا تھا۔ اسے نفرت بھری نگاہوں سے شہرام کا چہرہ دیکھا تھا۔ شہرام کے دل میں تکلیف پہنچی تھی، مگر وہ چہرے پہ اس تکلیف کو نہیں لایا تھا۔ میری جان، میں نے کہا تھا نا، تم پر سب سے زیادہ میرا حق ہے۔ تم بچپن میں میرے نام کر دی گئی تھی۔ تم میری ہو، صرف اور صرف میری ہو۔ یہ طلاق اور یہ فضول خیال اپنے دماغ سے نکال دے، کیونکہ اگر میں نکالنے پر آیا تو تمہیں وہ طریقہ پسند نہیں آئے گا۔ وہ جھک کر اس کے کندھے پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ زارا کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ اس نے اپنے آس پاس سب کو دیکھا تھا۔ سب کو اپنے مصروف دیکھ کر اس نے سکون کی سانس لی تھی۔ اس کی اس حرکت پر شہرام نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ دیکھ لو، اتنا حق ہے میرا تم پر، یہ کہتا ہے وہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ زارا کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ اسے سخت نگاہوں سے دیکھتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کر گئی تھی۔ شہرام نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھا تھا۔ اس کی دھڑکنیں پوری طرح دھڑک رہی تھی۔ زارا کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی دھڑکنیں بھی شخص کی دھڑکنوں پر دھڑکنے لگتی، اس نے اپنا ہاتھ فوراً سے کھینچ لیا تھا۔ اسے ایک نظر غصے سے دیکھتی وہاں سے جا چکی تھی۔ شہرام گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ میں واقعی اس سے محبت کرتا ہوں؟ وہ اس کا شرمایا چہرہ یاد کر گہری سانس بھر گیا تھا۔ ان کے چہرے پر ان رنگوں کو دیکھنے کی خواہش دل میں شدت سے جڑ پکڑ گئی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر آتی بری طرح جھنجھلائی تھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا دل دھڑکے۔ وہ پاکستان میں رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ پر بری طرح غصہ آیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو سختی سے کہا تھا کہ اسے رخصتی کے لیے انکار کر دے۔ اس کی مرضی کے بغیر اس کی رخصتی کی ڈیٹ فکس کر دی تھی۔ اس کا غصے سے تنفس بری طرح پھول رہا تھا۔ وہ آئینے کے آگے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بے تحاشا حسین تھی۔ متناسب قد، خوبصورت نقوش، سرخ و سفید رنگت، ستوا کھڑی ناک، سنگ مرمر سے تراشے ہوئے خوبصورت لب، پرکشی سیاہ کالے خوبصورت بال۔ وہ ایک بے تحاشا خوبصورت لڑکی تھی، اور اس کی یہی خوبصورتی اسے مغرور بھی بناتی تھی۔ وہ دوپٹہ سر پر لیتی مضبوط قدموں سے دانیال خان کے کمرے کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے دروازہ نوک کر کے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اندر سے اجازت پاتے وہ دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔ دانیال خان اور منیبا خان اسے دیکھتے مسکرا دیے تھے۔ ارے، ہماری بیٹی آئی ہے، آؤ میرا بچہ، آ کے بیٹھو۔ دانیال خان نے پیار سے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ اسے سخت شرمندگی ہوئی تھی۔ اس کے ماں باپ کتنا خوش تھے اور وہ ان کی خوشی برباد کرنے آئی تھی۔ اس کی ماں نے اسے تنبیہ کرتی نگاہوں سے دیکھا تھا، مگر وہ انہیں نظر انداز کرتی ڈیٹھوں کی طرح وہیں کھڑی رہی۔ اب کی دفعہ دانیال صاحب سنجیدہ ہوئے تھے۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ کوئی بات کرنی ہے کیا؟ جی بابا، میں نے ماما کو کہا تھا کہ ماما اس بات کو سنبھال لیں، مگر ماما نے میری بات نہیں سنی، تو مجھے مجبوراً خود ہی یہ بات کرنی پڑ رہی ہے۔ کہو میرے بچے، ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے تم اتنی غصے میں ہو؟ بابا، میں شہرام سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی بات پر دانیال خان کا منہ کھلے کا کھلایا گیا۔ وہ حیرت سے زارا کو دیکھ رہے تھے۔
زارا نے شرمندہ ہو کر نگاہیں جھکا لی تھی۔ منیبہ خاتون نے گھور کر زارا کو دیکھا تھا۔ انہیں اس وقت پر افسوس ہوا تھا جس وقت انہوں نے زارا کو خود سے فیصلے لینے کی اجازت دی تھی۔ دوسرے لمحے دانیال خان کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ منیبہ خاتون تمہاری بیٹی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ کیا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کیا یہ بات یہ نہیں جانتی کہ اس کی شادی شہرام سے ہو چکی ہے؟ اب صرف ایک فارمیلٹی باقی ہے، دنیا داری باقی ہے، جس میں یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے مکمل دھوم دھام سے اسے رخصت کر دیا ہے۔ وہ سخت لہجے میں منیبہ بیگم سے کہہ رہے تھے، بابا پلیز میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ بس وہ اتنی سختی سے بولے کہ زارا بری طرح کام کر رہے گی۔ بہت ہو گیا، اب بہت ہو گیا۔ ہر وقت ہر چیز میں تم نے اپنے فیصلے خود لیے، تم بچپن سے اس کے نام ہو، تم اس کی بیوی ہو، تم یہ فضول بات کیسے کہہ سکتی ہو کہ تمہیں اسے شادی نہیں کرنی؟ یہ کہتے ہوئے تمہاری زبان نہیں کانپی؟ بابا پلیز میں شہرام سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تو پھر کس سے یہ شادی کرنا چاہتی ہے؟ ذرا پوچھو اپنی بیٹی سے۔ مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے تھے۔ زہرا کو بے تحاشا دکھ ہوا تھا۔ بابا آپ میری شہرام کے علاوہ چاہے کسی سے بھی شادی کرا دیں مگر پاکستان میں نہیں۔ میں یہ شادی کینیڈا میں ہی کرنا چاہتی ہوں۔ منیبہ بیگم مجھ سے کہہ دو یہ میری نظروں کے سامنے سے چلی جائے۔ اسے کینیڈا وہاں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں، اور اس کے لیے شہرام سے زیادہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ اور اسے کہہ دو اس کی رخصتی اسی تاریخ کو شہرام کے ساتھ ہوگی۔ اسے کہو چپ چاپ مان جائے، مجھے سختی کرنے پر مجبور نہ کرے، کیونکہ اگر میں سختی کروں گا تو پھر اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے بھیگی نگاہوں سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کا دل بری طرح دکھا تھا۔ اس کی ماں اس کے پاس آتی، اس کا بازو جکڑتی، اسے کھینچتے ہوئے اس کے کمرے میں لاتی پٹک گئی تھی۔ زارا میں تمہیں کتنی بار سمجھاؤں، شہرام تمہارا شوہر ہے۔ میں چاہوں تو ابھی کے ابھی شہرام کو یہاں بلا کر تمہیں رخصت کر سکتی ہوں۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ تم کیوں ہماری عزت کو بٹا لگانے پر تلی ہوئی ہو؟ کیا کیا ہے میں نے؟ اس نے بھیگے لہجے میں اپنی ماں سے پوچھا تھا۔ شہرام سے رخصتی پر راضی کیوں نہیں ہو؟ اس نے شکوہ کناں نگاہوں سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اپنی نگاہیں جھکاتی کئی آنسو پی گئی تھی۔ میں تیار ہوں، مجھے اس رخصتی سے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے کچھ مشکل سے دل پر پتھر رکھ کر یہ الفاظ ادا کیے تھے، بس وہی جانتی تھی۔ اس وقت یہ فیصلہ اسے اپنی زندگی کا سب سے منحوس فیصلہ لگ رہا تھا، مگر آگے جا کر اسے یہ احساس ہونے والا تھا کہ یہ فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ تھا۔ دن تیزی سے گزر گئے۔ دونوں طرف سے شادی کی تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری و ساری تھی۔ زارا یہ سب دیکھتی تو خون کے آنسو پی کر رہ جاتی۔ دوسری طرف شہرام بہت خوش تھا۔ وہ بے تحاشا خوش تھا کہ اس کی من پسند عورت جسے وہ بچپن سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، وہ اس کی ہونے جا رہی تھی۔ وہ کتنا خوش تھا۔ اسے کوئی پوچھتا شاید اس کے پاس بتانے کو الفاظ بھی نہ تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن گزرتے چلے گئے۔ آج ان کی رخصتی تھی۔ ہر طرف شور مچا ہوا تھا۔ زارا کو اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ یا اللہ مجھے صبر دے، میرا دل راضی کر دے۔ اگر میری رخصتی ہو رہی ہے تو میرا دل اس شخص کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ جو میرا شوہر ہے۔ وہ خدا سے دعا کرتی آنکھیں موند گئی تھی۔ دل میں سکون سا اترتا محسوس ہوا تھا۔ اس دن کے بعد سے دانیال خان اس سے بات نہیں کر رہے تھے، مگر وہ آج آ کر اس سے بہت ساری باتیں کر گئے تھے۔ اس کا دل بے تحاشا بھاری ہو رہا تھا۔ ماں باپ کو چھوڑنا کسی بھی بیٹی کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اسے آج یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ آج وہ اپنے ماں باپ سے الگ ہو جانے والی تھی۔ آج کے بعد یہ اس کے ماں باپ کا گھر ہوگا اور اس کا گھر ہوگا۔ وہ یہاں وہ رخصت ہو کر جا رہی تھی، یہ سوچنا ہی اس کے لیے بے تحاشا مشکل تھا۔ زارا اٹھو یار، تیار ہو، ہمیں سیلون کے لیے نکلنا ہے۔ اس کی کزن اس کو دھمکا جھڑتی اٹھانے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ اٹھتی فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گئی تھی۔
اپنے ہاتھوں پر خوبصورت مہندی دیکھتے اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ اس کی مہندی کا رنگ بے تحاشا خوبصورت آیا تھا۔ اس کی تمام کزن اسے تنگ کر رہی تھی کہ اس کا شوہر یعنی شہرام خان اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ وہ اپنی مہندی دیکھتی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنے لگی تھی۔ دوسرے لمحے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے صبر دے کہ میں اس مشکل پر صحیح سے اتر سکوں۔ کوئی اس پاگل کو بتاتا کہ وہ اس کے لیے کتنی مشکل نہیں تھا، بلکہ وہ اس کی زندگی کا سب سے خوش قسمت ترین فیصلہ تھا۔ اس کے ماں باپ نے اس کے بچپن میں کر دیا تھا۔ وہ بھیگی نم نگاہوں سے اپنا عکس آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ میرون کلر کی لہنگا چولی میں ملموس وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ بیوٹیشن نے اس کا عکس اور نکھار دیا تھا۔ خوبصورت سافٹ سا میک اپ اس کے چہرے پر بے تحاشا حسین لگ رہا تھا۔ نازک سی جولری پہنے، دوپٹہ سیٹ کیے وہ آسمان سے اتری کسی حور کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اپنا آپ بے تحاشا خوبصورت لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں بار بار نمکین پانیوں سے بھر رہی تھی، جسے وہ چاہتے ہوئے بھی روک نہیں پا رہی تھی۔ اب اس کی نگاہ اس کے ہاتھ پر پڑی تھی۔ خوبصورت مہندی اس وقت بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہاتھوں میں بھر بھر کر کانچ کی چوڑیاں پہنے، ان پر پھولوں والے گجرے پہنے، اس کے ہاتھ میں بے تحاشا خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس نے بھیگی نگاہوں سے اپنے ہاتھ کی لکیریں دیکھی تھی۔ یا اللہ، مجھے صبر دے، مجھے صبر کی ضرورت ہے۔ اللہ، ابھی وہ بیٹھی تھی کہ پیچھے سے بارات آنے کا شور ہوا تھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کزن اور منیبہ بیگم اسے لینے ڈریسنگ روم کے اندر آئی تھی۔ اسے دیکھ کر منیبہ بیگم کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ اس کے پاس آتی اسے اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ میری جان، میں جانتی ہوں تم خوش نہیں ہو، مگر وقت بتائے گا کہ یہ فیصلہ تمہارے لیے کتنا خوبصورت فیصلہ تھا۔ اس کی پیشانی چومتی اسے اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ کئی آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے منیبہ بیگم کے ہاتھ پر گرے تھے۔ وہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھتی اپنے ہاتھ سے اس کے تمام آنسو صاف کر گئی تھی۔ چلو، تمہارے بابا اور تمہارے تایا کی خواہش ہے کہ تمہارا نکاح پھر سے کیا جائے گا۔ اس نے شکوہ کناں نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھتے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ مکمل اپنے آپ کو منیبہ خاتون کے حوالے کر گئی تھی۔ منیبہ بیگم اس کے سر پر خوبصورت سی چنری ڈالتے اسے اسٹیج پر لے آئی تھی۔ اسٹیج پر نکاح کے لیے بہت خوبصورت ڈیکور کیا گیا تھا۔ اس کے اور شہرام کے بیچ پھولوں کی بے حد خوبصورت چادر لگائی گئی تھی۔ منی بیگم نے اسے شہرام کے سامنے لا کر بٹھایا تھا۔ شہرام اسے اپنے لیے اتنا سجا سنورا دیکھ مسکرا کر رہ گیا تھا۔ اس نے جاگتی آنکھوں سے کتنی بار یہ سب خواب میں دیکھا تھا، آج جو حقیقت بن کر اس کی آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ اس کی سیاہ پرکشش آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھر بھر کر آئے تھے۔ اس نے گہری گہری سانس لیتے آنسوؤں کو اندر دھکیلا تھا۔ اب نکاح کی کارروائی شروع کی جا رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے زارا کو دیکھا تھا۔ اب وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کے دل کی دنیا آباد ہو چکی تھی۔ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جدا ہو کر نہیں دے رہی تھی۔ چاروں طرف سے مبارک سلامت کا شور جاری و ساری تھا۔ دونوں طرف سے نکاح کی کارروائی مکمل کی جا چکی تھی۔ ہر طرف سے مبارک سلامت کی آوازیں آ رہی تھی۔ شہرام کھل کر مسکرایا تھا۔ سب سے مبارکباد وصول کرتا وہ پھولوں کی چادر کو درمیان سے ہٹاتا اپنے قدم اپنی جان کی طرف بڑھا گیا تھا۔ ہاں، وہ اس کی جان جہاں ہی تو تھی۔ جس شخص میں آپ کی ساری جان اور اسی میں آپ کا سارا جہان ہو تو اس کے لیے اس سے بہتر نام تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کتنا خوش تھا۔ اس کا چہرہ ہر چیز ظاہر کر رہا تھا۔ وہ زارا کی طرف آتا اپنا خوبصورت ہاتھ اس کے سامنے پھیلا گیا تھا۔ زارا اسے ایک نظر دیکھتے اس کے گلابی ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی تھی۔ شہرام دھیرے سے اسے کھڑا کرتا، اس کی چنری اس کے اوپر سے اٹھاتا اس پر اپنی نگاہ ڈال گیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اپنی سانس تک روک گیا تھا۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی، وہ چاہتے ہوئے بھی اس پر سے اپنی نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔
اس کے لیے تو اللہ نے دنیا میں حور کا انتظام کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں نمکین پانی سے بھری تھی۔ دوسری لمحے وہ جھک کر اس کی پیشانی چوم رہا تھا۔ ہر طرف سے شور ہوا تھا، ہر کوئی زارا کے لیے خوش تھا۔ دوسری لمحے وہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ زارا کا چہرہ گلابی ہوا تھا۔ شکریہ زارا، میری بننے کے لیے شکریہ، میری زندگی مکمل کرنے کے لیے۔ وہ دوبارہ سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رختہ اسے خود سے علیحدہ کر گیا تھا۔ زارا کا چہرہ بری طرح گلابی ہوا تھا۔ سب انہیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ دوسرے لمحے وہ زارا کے برابر بیٹھا تھا۔ زارا اسے ایک نظر دیکھتی اپنی نگاہیں پھیر گئی تھی، اور شہرام نے تو یہ بات نوٹ ہی نہیں کی تھی۔ شہرام دیوانوں کی طرح اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ اسے اتنی حسین لگ رہی تھی کہ شہرام کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظر ہٹائے۔ زارا اس کی نظروں سے پریشان ہوتی پہلو پر پہلو بدل رہی تھی، مگر اس ڈھیٹ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تنگ آ کر زارا اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتی اس کا چہرہ دوسری جانب موڑ گئی تھی۔ شہرام کے لبوں پر بڑی پرزور مسکراہٹ آئی تھی۔ شہرام اس کا وہی ہاتھ پکڑتا ان پر اپنے سلگتے ہوئے لب رہ گیا تھا۔ زارا کے گال بری طرح دہکنے لگے تھے۔ میری جان، اگر یوں شرماؤں گی تو مجھ سے یہی کوئی گستاخی ہو جائے گی۔ وہ دوبارہ سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھامتے ان پر اپنے لب رہ گیا تھا۔ زارا نے فوراً اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ ڈھیٹ انسان، یہی کتنا پھیل رہا ہے۔ وہ دل ہی دل میں اسے القابات نوازی اپنا چہرہ دوسری جانب موڑ گئی تھی۔ البتہ اس کا دل بھی اب تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اور شہرام اسے کیسے بتاتا کہ وہ اسے کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا بے مشکل اپنی نگاہیں بھی موڑ گیا تھا۔ البتہ دل میں جنگ جاری تھی۔ کھانے وغیرہ کے بعد رخصتی کی رسم مکمل ہو گئی تھی۔ خان منشر میں داخل ہوتے اس کی کئی رسمیں ہوئی تھیں۔ رسموں کے اختتام کے بعد اسے شہرام خان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ کمرے کو دیکھتی بری طرح ہیپنوٹائز ہوئی تھی۔ خوبصورت کمرہ بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ شہرام کی بڑی بڑی تصویریں فریم ہو کر وہاں لگی تھی۔ ہر جگہ گلاب کی پتیاں پھیلی کمرے کو خوابناک بنا رہی تھی۔ کچھ کینڈلز بھی آگے پیچھے جل رہی تھی۔ اس کے بستر تک جانے کے لیے زمین پر ایک بہت خوبصورت سی پھولوں کی روز بچھائی گئی تھی۔ بیڈ پر پھولوں کی پتیوں سے SLOVZ لکھا ہوا تھا۔ وہ دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، مگر کیا وہ اتنی آسانی سے شہرام کے ہاتھوں میں آنے والی تھی؟ جب وہ اتنی آسانی سے شہرام کو اپنے دل میں رکھ سکتی تھی، دوسرے لمحے وہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اس کا دل اس کے سینے میں بری طرح شور مچا رہا تھا، جسے وہ بری طرح ڈپٹ ڈپٹ کر دوبارہ سے چپ کرا رہی تھی۔ مگر کیا دل اتنی آسانی سے چپ ہوتا ہے؟ ابھی وہ یہی سب سوچ رہی تھی کہ تبھی روم نوک کرتا شہرام اندر داخل ہوا تھا۔ زارا کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کپکپانے لگے تھے۔ وہ اپنے سیٹ دوپٹے کو دوبارہ سیٹ کرنے لگی۔ شہرام اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھتا اس کے پاس آیا تھا۔ ویلکم ٹو مائی ہوم وائفی، وہ کہتا اس کے کاندھے پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ زارا بری طرح سرخ پڑی تھی۔ دوسری لمحے وہ اسے خود سے دور ہٹا گئی۔ میری جان، کیوں مجھے خود سے دور ہٹا رہی ہو؟ آج تو ملن کی رات ہے۔ آج تو تمہیں میرے ساتھ آنا ہے، میرے پاس آنا ہے، تو کیوں مجھے خود سے دور ہٹا رہی ہو؟ اس کے پاس آتا اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی ٹکا گیا تھا۔ زارا کے دل نے بری طرح شور مچایا تھا۔ اسے چپ کروانے کے چکر میں اب تھک چکی تھی۔ دوسرے لمحے وہ سنجیدہ چہرہ لیے شہرام کی طرف مڑی تھی۔ کون سا رشتہ شہرام؟ آپ جانتے نہیں ہیں کہ یہ رشتہ میں نے صرف اور صرف مجبوری میں قبول کیا ہے۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ کو یاد تو ہوگا، اگر کوئی کہتا وہ لفظوں کے معاملے میں پتھر دل کی تو وہ واقعی پتھر دل تھی۔ اس نے ایک لمحے میں شہرام کے چہرے سے وہ ہنسی چھین لی تھی جو کئی دن سے شہرام کے چہرے پر موجود تھی۔ شہرام نے سرخ نگاہوں سے زارا کو دیکھا تھا۔ زارا، کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ پرانی باتیں تھی،
یہ آج ہماری نئی زندگی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ تم کیوں پرانی باتوں کا ذکر کر کے اپنا اور میرا اتنا خوبصورت اور حسین وقت برباد کر رہی ہو؟ وہ بے مشکل مسکراتے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ زارا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکا دیا تھا۔ وہ بری طرح نیچے بچھے کارپیٹ پر گرا تھا۔ اس نے حیرت اور دکھ کی زیادتی سے زارا کو دیکھا تھا۔ زارا کو بھی شرمندگی ہوئی تھی، مگر زارا اتنی آسانی سے ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ دوسری لمحے شہرام خود سے کھڑا ہوتا اس کے پاس آتے اس کے ہاتھ کو نرمی سے تھام گیا تھا۔ میری جان، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہارا اور میرا رشتہ اللہ نے جوڑا ہے، اس لیے جڑ گیا ہے۔ تم کیوں میری بات نہیں سمجھ رہی؟ وہ کسی بچے کی مانند اسے سمجھا رہا تھا۔ اس کا دل دکھ رہا تھا۔ زارا اس کے ساتھ جو سب کر رہی تھی، اس کا دل بری طرح دکھ رہا تھا۔ یہ رشتہ اللہ کی مرضی سے نہیں بلکہ آپ سبوں کی زبردستی کی وجہ سے بنتا ہے۔ آپ میں سے کسی نے میری بات نہیں سنی۔ آپ سب کے سب میری خوشیوں کے قاتل ہیں۔ میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ اور ہاں، اپنا اور میرا رشتہ آگے بڑھانے کا سوچیے گا بھی مت۔ آپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے۔ جب تک میں آپ کو اپنا حق نہیں دیتی، آپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے۔ اس کی اس بات پر شہرام کا غصہ ساتویں آسمان کو چھونے لگا تھا۔ اس کے بالوں کو گدی سے جکڑتا اسے اپنے بے تحاشا قریب کر گیا تھا۔ اب شہرام کی اور اس کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ تم سے بھی زیادہ شہرام خان کا حق ہے، آئی سمجھ؟ زارا شہرام خان وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے بہت کچھ باور کرا چکا تھا۔ کون سا حق مسٹر شہرام خان؟ میں آپ کا کوئی حق نہیں مانتی۔ اسے خود سے دور جھٹکتے وہاں سے جانے لگی۔ شہرام اسے بازو سے جکڑتا بستر پر پھینک گیا تھا۔ وہ بری طرح چلاتے اپنے منہ پر ہاتھ رکھی تھی۔ وہ اس کے اوپر آتے اب اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑ رہا تھا۔ اسے وہ کرنے پر مجبور کر چکی تھی جو وہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ بری طرح سسکتے شہرام کو خود سے دور ہٹا رہی تھی، مگر شہرام جنونی بنا اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑنے میں مصروف تھا۔ اس کی گردن پر اپنے دانت سے ضربے لگاتا پیچھے ہوا تھا۔ تو سمجھ میں آئی مسز شہرام خان کے آپ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ طنزیہ لہجے میں کہتا شہرام مسکرایا تھا۔ یہ زبردستی ہے شہرام خان، زبردستی ہو چاہے کچھ بھی ہو، تم پر میرا حق ہے۔ میں آپ کا کوئی حق نہیں مانتی۔ اس کے کہنے پر شہرام خان بری طرح غصے میں آتے اس کے خوبصورت لبوں کو اپنے لبوں میں دباتا اس کی سانسیں شدت سے کھینچنے لگا تھا۔ زارا اس کے سینے پر ہاتھ مارتی اس سے دھکا دیتی اسے خود سے دور ہٹا رہی تھی، مگر وہ اس کے بالوں کو گدی سے جکڑے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے بہت شدت سے اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں انہیل کر رہا تھا۔ زارا کی سانسیں بری طرح رکنے لگی، مگر شہرام بنا کسی چیز کا خیال رکھے بہت شدت سے اس کی سانسیں کھینچنے پر کھینچے جا رہا تھا۔ زارا کا چہرہ بری طرح سرخ پڑا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اگر اب بھی شہرام پیچھے نہ ہٹا تو اپنی سانسیں کھو دیتی۔ اس کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ واقعی اپنی سانسیں کھو دیتی، شہرام اسے سرخ نگاہوں سے دیکھتا پیچھے ہوا تھا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی، اسے سانس نہیں آ رہی تھی۔ دوسری لمحے شہرام دوبارہ سے اس پر جھکتا اپنی سانسیں اس کی سانسوں میں انہیل کرنے لگا۔ اسے سانسیں دیتا پیچھے ہٹا تھا۔ مجھے بار بار یہ بول کر مجبور مت کیا کرو زارا کہ تم پر میرا کوئی حق نہیں۔ اللہ نے تم پر سب سے زیادہ حق میرا رکھا ہے۔ میری بیوی ہو تم، یہی تو نہیں بننا چاہتی تھی؟ عذاب کی طرح یہ رشتہ میرے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے۔ کیوں یہ زبردستی کی آپ سب لوگوں نے میرے ساتھ؟ اس کا گریبان جکڑے بھیگے لہجے مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں شہرام اس کی ساری تراتری نکال چکا تھا۔ شہرام کا دل بری طرح دکھ رہا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتا اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ کیوں تھکا رہی ہو مجھے زارا؟ بولو، کیا غلطی ہے میری؟ کیا تم سے محبت کرنا میری اتنی بڑی غلطی ہے کہ تم میرے ساتھ یہ سب کرو گی؟ مجھے ایسے ٹینشن دو گی؟ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتا
نرم لہجے مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، آپ سبوں کی غلطی ہے۔ جب سب سے میں نے کہا تھا کہ مجھے یہ رخصتی نہیں کرنی، مجھے پاکستان میں نہیں رہنا، تو کیوں نہیں سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو میری بات؟ سب آپ لوگوں کی غلطی ہے، میری زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں گرائے بری طرح رونے لگی تھی۔ شہرام کی آنکھوں میں تکلیف پہلے سے زیادہ بڑی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو چومتا بستر سے اترا تھا۔ جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا میری جان۔ اگر تم ابھی اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی تو میں راضی ہوں۔ وہ نہایت تکلیف دہ لہجے میں یہ بات اس سے کہہ رہا تھا۔ وہ حیرت سے شہرام کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جہاں بے حد تکلیف تھی۔ مگر میں تمہیں کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا۔ تم مرتے دم تک میری رہو گی۔ تم جب چاہو گی ہم اس رشتے کو تب آگے بڑھائیں گے، مگر مجھ سے جدا ہونے کا سوچنا بھی مت۔ وہ سخت لہجے میں اس سے کہتا اپنی شیروانی اتار کر صوفے پر پٹکتے اپنے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے اس کمرے سے نکلتا باہر چلا گیا تھا۔ پیچھے زارا بھی اس کی باتیں سوچتی بے یقین تھی۔ شہرام اتنی آسانی سے وہاں سے جا چکا تھا۔ اس نے اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی تھی۔ دوسری لمحے بے تحاشا شرمندگی نے اس کے دل کو گھیر لیا تھا۔ شہرام ننھے بیک گارڈن کی ملائم گھاس پر چل رہا تھا۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ جس طرح زارا نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس طرح تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ تو سمجھتا رخصتی ہو جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ صرف اور صرف اس کی خام خیالی تھی۔ آج بھی زارا ویسی کی ویسی تھی۔ رخصتی ہونے کے بعد بھی اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ اس پر کوئی حق نہیں تھا، حالانکہ زارا سے زیادہ شہرام کا حق تھا۔ کیوں کرتی ہو تم میرے ساتھ ایسے؟ کیا غلطی ہے میری؟ تم سے محبت کرنا کیا میری اتنی بڑی غلطی ہے کہ تم محبت کی سزا مجھے ایسے دو گی؟ اس کا دل بری طرح دکھا ہوا تھا، آنکھیں بھی نم تھیں کہ اس کوشش سے وہ چپ تھی۔ بس وہی جانتا تھا۔ آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھتے اس نے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ یا اللہ، میں زارا سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کے بغیر نہیں جی سکتا۔ اسے کیوں میری محبت نظر نہیں آتی؟ کیوں اسے نظر نہیں آتا کہ شہرام خان اس کا دیوانہ ہے؟ وہ اگر کہے گی کہ میں مر جاؤں تو شاید میں مر بھی جاؤں، تو اسے اللہ میری محبت کا یقین کیوں نہیں آتا؟ میری محبت میں کہاں کمی رہ گئی جو زارا میرے ساتھ ایسے کرتی ہے؟ اللہ، بچپن سے لے کر میں نے اس سے محبت کی ہے۔ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس عورت سے میں اتنی محبت کرتا ہوں وہ میرے ساتھ یہ سب کرے گی۔ اس کا لہجہ بری طرح بھیگا تھا۔ یا اللہ، مجھ پر رحم فرما۔ زارا کے دل میں میری محبت ڈال دے۔ میں اسے بے حد بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا۔ وہ میری بیوی ہے، وہ میری محرم ہے۔ یا اللہ، اسی میں تو میرا سکون ہے۔ پوری دنیا میں بس ایک وہی وجود ہے جسے مجھے سکون محسوس ہوتا ہے، اور تو نے بھی تو میرا سکون اسی میں رکھا ہوا ہے نا۔ پھر کیوں زارا کے دل میں نہیں؟ کیوں زارا کا دل میرے لیے نہیں دھڑکتا؟ کیوں وہ مجھ سے ویسی محبت نہیں کر سکتی جیسی میں اس سے کرتا ہوں؟ یا اللہ، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اگر اس نے مجھ سے محبت نہیں کری تو یہ دنیا میرے لیے ادھوری ہے۔ اس کا لہجہ بری طرح بھیگ رہا تھا۔ گارڈن کی نرم گھاس پر چلتے اسے سکون محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے اپنی پینٹ پاکٹ سے سگریٹ نکالتے سلگائی تھی۔ وہ کبھی بھی سگریٹ نہیں پیتا تھا، مگر آج کل اسے وہ اتنی ٹینشن میں رہنے لگا تھا کہ اس کا اوڑھنا بچھونا سگریٹ ہی ہو چکا تھا۔ اس تھوڑی سی دیر میں وہ کافی ساری سگریٹ پی چکا تھا۔ اس کا دل بری طرح جل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اب بھی زارا تھی، صرف اور صرف زارا۔ کیا اس کی زندگی چینج ہونے والی تھی، یا پھر وہ ہمیشہ ہی زارا کی طرف سے نامراد رہنے والا تھا؟ وہ دروازہ کھولتا کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے اس کے قدم اپنی جگہ پر ساکت ہوئے تھے۔ زارا نہ جانے کس وقت روتے روتے اسی حلیے میں سو گئی تھی۔ اس کے بال بری طرح اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، جنہیں ہر تھوڑی دیر بعد وہ بے چینی سے ہٹاتی، مگر نیند شاید اتنی تیز تھی کہ وہ اپنے بال صحیح سے پیچھے نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کو اسی لیے میں زارا سے بے حد پیاری لگ رہی تھی۔
اس کے لبوں پر بے حد خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کی طرف اپنے بڑھتے قدموں کو روک نہیں پایا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے اس کے بے حد پاس آتے بیٹھا تھا۔ اس کی نرم گرم سانسیں کمرے میں عجیب سا شور مچا رہی تھی۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتا اس کے برابر بیٹھا تھا۔ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کی سانسیں زارا کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح زارا کا چہرہ تکنے لگا۔ کوئی اسے پوچھتا کہ اسے اس کی بیوی کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ اگر کوئی اس سے کہتا کہ دنیا یا پھر زارا، تو شاید وہ دنیا چھوڑ کر زارا کو چنتا۔ اتنی محبت کرتا تھا وہ زارا سے۔ دوسرے لمحے زارا کو پھر سے بے چینی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے بال ہٹانے کی کوشش کری، مگر وہ دوبارہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ شہرام مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر سے بال ہٹاتے تمام بالوں کو اس کے کان کے پیچھے اڑس گیا تھا۔ زارا پرسکون ہوئی تھی۔ میری جان کتنی پیاری اور حرکتیں دیکھو میری زندگی برباد کر کے رکھتی ہے، مگر کوئی بات نہیں، تم تو میری ہو نا۔ زندگی برباد بھی کر دو گی تو کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ مسکرا کر جھکتا اس کے خوبصورت چہروں کو اپنے ہاتھ کے پیالے میں بھرتے اس کی پیشانی پر اپنے سلگتے ہوئے لب رکھ گیا تھا۔ دل کے نہا خانوں میں کہیں بہت سارا سکون اترا تھا۔ دوسری لمحے وہ جھک کر اس کی دونوں آنکھوں کو چوم رہا تھا۔ وہ بہک رہا تھا۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی، وہ بری طرح بہک رہا تھا، اور ویسے بھی وہ اس کی پسندیدہ عورت تھی۔ اس کو دیکھ کر نہیں بہکتا تو بھلا کسے دیکھ کر بہکتا۔ اب وہ جھک کر اس کی خوبصورت سی گلابی پڑتی ناک کو چوم رہا تھا۔ وہ بے چینی سے دوسری طرف کروٹ بدل گئی تھی۔ شہرام محبت سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کے ہاتھ کے جادوئی اثر سے تھوڑی سی دیر میں ہی وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ شہرام اسے مسکرا کر دیکھتا اس کے برابر میں لیٹا تھا۔ ابھی سے لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ زارا کروٹ بدلتی اس کے سینے پر سر رکھتی اس کی کمر میں اپنے دونوں ہاتھ باندھ گئی تھی۔ شہرام کا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ اس کا دل اتنی تیز دھڑک رہا تھا کہ شہرام کو احساس ہو رہا تھا کہ اگر اس کے دل کی آواز سب سن سکتے تو شاید سارے شور سے بہرے ہو جاتے۔ دوسرے لمحے وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے خود بھی گہری نیند میں جا چکا تھا۔ اس کا سکون اس کے برابر میں تھا۔ اسے بھلا اور کہاں سکون مل سکتا تھا؟ اتنی آسودگی بھری نیند اسے شاید زندگی میں پہلی بار آئی تھی۔ پسندیدہ عورت باہوں میں تھی، زندگی میں ہی جنت مل چکی تھی۔ روشنی پڑنے پر زارا کی آنکھ کھلی تھی۔ خود کو شہرام کے سینے پر سوتا دیکھ وہ جھٹکا کھا کر اٹھی تھی۔ گال تپ کر انار ہوئے تھے۔ دوسری لمحے سے خود پر غصہ آیا تھا۔ پتہ نہیں اس کی نیند میں ادھر ادھر ہونے کی عادت کیوں تھی۔ اس عادت کو بہت اس نے بدلنے کی کوشش کی تھی، مگر عادت تھی کہ چھوڑتی ہی نہ تھی۔ گال بری طرح سرخ ہو رہے تھے۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ جتنا چاہتی تھی کہ وہ شہرام سے دور رہے، قسمت اسے اتنا ہی شہرام کے قریب لے آ رہی تھی۔ اسے اپنی قسمت سے بھی شکایت ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ خود کو نارمل کر کے بستر سے اترتی ہی واش روم کی طرف قدم بڑھا گئی تھی، مگر گالوں کی سرخی اب بھی برقرار تھی، اور دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ وہ شاور لے کر باہر آئی تھی۔ شاور کی وجہ سے اس کا چہرہ اور بھی زیادہ گلابی ہو گیا تھا۔ کئی لمحے وہ اپنا عکس آئینے میں دیکھتی رہی۔ گالوں میں سرخی اب بھی برقرار تھی۔ چاہتے ہوئے بھی وہ شہرام کو اپنے دل و دماغ سے جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ اتنا آسان نہیں تھا اس کے لیے شہرام سے محبت کرنا۔ اتنی آسانی سے تو وہ اس محبت کو نہیں مان سکتی تھی۔ اسے فریش ہو کر نکلتے دیکھ شہرام بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کئی لمحے وہ مسکراتی نگاہوں سے زارا کو دیکھتا رہا۔ زارا اس کی نگاہوں کی تپش تو اپنے اوپر محسوس کر زمین میں گڑنے لگی تھی۔ دوسری لمحے وہ مضبوطی سے اپنا ہاتھ روب گاؤن سنبھالتی تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔ شہرام مسکراتے ہوئے اب واش روم کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ فریش ہو کر باہر نکلتے وہ ہیپنوٹائز ہوا تھا۔ اس کی دلربا، اس کی محبوب بیوی پوری جلوہ گری سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میرون کلر کی شلوار قمیض میں اس کا
متناسب سراپا بہت جچ رہا تھا۔ ہلکے پھلکے میک اپ نے اسے پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت بنا دیا تھا۔ ہاتھوں میں بھر بھر کر چوڑی پہنے وہ اسے اس دنیا میں سب سے خوبصورت لڑکی لگی تھی۔ اس کی چوڑی کا شور اس کا دل بری طرح دھڑکائے دے رہا تھا، جبکہ دوسری طرف زارا بھی اسے دیکھتے مسمرائز ہوئی تھی۔ بلیک کلر کی شلوار قمیص میں اس کا لمبا چوڑا قد اور اس کی رنگت چمک رہی تھی۔ وہ شخص اس کا دل دھڑکائے دے رہا تھا اور وہ اپنے دل کو ڈپٹ ڈپٹ کر دوبارہ سے سلا رہی تھی، مگر کیا دل اتنی آسانی سے مانتا ہے؟ اس سے پہلے کہ اس کا دل بغاوت کر جاتا، وہ فوراً سے رخ موڑ کر کھڑکی کے آگے کھڑی ہو گئی تھی۔ دکھاتے رہے شہرام کو ایسا لگا تھا کہ اس کی دنیا مڑ گئی ہو۔ انا کو بھاڑ میں ڈالتے وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اس کی گردن سے بال ہٹاتے جھک کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا تھا۔ میری جان، دھیمے لہجے میں وہ کہتا بہت شدت سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ زارا کا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا۔ دوسرے لمحے وہ اسے بری طرح دھکا دے گئی تھی۔ وہ جو اس میں بری طرح کھویا ہوا تھا، دھکا لگنے کی وجہ سے وہ زمین پر بری طرح گرا تھا۔ وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے زارا کو دیکھ رہا تھا، جبکہ زارا خود بھی بے یقین تھی۔ اس نے اسے گرانے کے لیے تو دھکا نہیں دیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھتا کھڑا ہوا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو لڑک کر اس کی بیئرڈ میں جذب ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں زارا تم میرے ساتھ یہ کیوں کرتی ہو؟ میں جھوٹ نہیں کہتا، میں تم سے واقعی بہت محبت کرتا ہوں، مگر تم ٹھیک کہتی ہو، کسی کو زبردستی اپنے آپ سے محبت تو نہیں کروائی جا سکتی نا۔ میں اب کبھی بھی تم سے محبت نہیں چاہوں گا۔ تم چاہتی ہو نا کہ میں تم سے دور رہوں، تمہیں چھوؤں بھی نہ، میں تمہارے آس پاس بھی نہیں آؤں گا۔ وہ بھیگے لہجے مجھ سے کہتا تیزی سے قدم اٹھاتے کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اسی وقت زارا کے دل نے اسے بغاوت کر دی تھی۔ وہ جو شخص کو اپنا شوہر بھی نہیں مانتی تھی، ایک دم اچانک ہی وہ اسے محبت کرنے لگی تھی، اور وہ محبت اتنی تھی کہ فوراً ہی بے چین ہو گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اٹھ کر شہرام کے پاس جائے، اسے دیکھے، مگر وہ شرمندہ تھی۔ وہ بے حد شرمندہ تھی۔ کیسے وہ اس کے سامنے نظر اٹھاتی؟ کتنی محبت کرتا تھا وہ اسے، اور اس نے اس کی محبت کا کیا صلہ دیا تھا؟ اسے خود سے بے تحاشا نفرت محسوس ہوئی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو مار ڈالے، مگر کیا کرتی؟ اگلے لمحے وہ بستر پر گرتی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یا اللہ، میں اتنی بری کیوں ہوں؟ یا اللہ، میں نے اپنے شوہر کا دل دکھایا ہے۔ یا اللہ، شوہر کا دل دکھانے والوں کو تو بھی معاف نہیں کرتا۔ مجھے معاف کر دے اللہ، میں شہرام سے معافی مانگ لوں گی، تو بھی مجھے معاف کر دینا اللہ۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جسے وہ کچھ نہیں مانتی تھی، اب وہ اس کا محبوب بن چکا تھا، اور ایسا محبوب جسے وہ چاہتے ہوئے بھی بھول نہیں پا رہی تھی۔ ان کی شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا، اور ان دونوں کے حالات اب بھی ویسے ہی تھے جیسے پہلے دن تھے۔ شہرام اس دن کے بعد سے اس سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، اس کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتا تھا، کام کے علاوہ اسے وہ بھلاتا تک نہیں تھا۔ دوسری طرف زارا دن بدن پہلے سے زیادہ اس کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، وہ اس کا شوہر تھا، اس سے محبت نہیں کرتی تو پھر کس سے کرتی؟ وہ پچھتاتی تھی اپنے ان سارے الفاظوں پر جو وہ شہرام سے کہتی آئی تھی۔ کئی راتیں اس نے جاگ جاگ کر گزاری تھی۔ وہ شہرام جو اسے اتنی محبت کرتا تھا، پتہ نہیں کیوں وہ اس دن کے بعد سے اسے لاپرواہ ہو گیا تھا، اور اس کا دل بے حد دکھتا تھا۔ کوئی اسے بتائے کہ شہرام نے اسے کتنی محبت کی تھی، وہ کتنا اس کا دل دکھاتی تھی۔ شہرام نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا، جو بھی تھا وہ شہرام کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ کچھ بھی ہو جائے، میں شہرام کو آج منا کر دم لوں گی، میں اپنی محبت کا اظہار اسے کر ہی دوں گی۔ وہ خود کا عکس آئینے میں دیکھتی مسکرائی تھی۔ میرون کلر کی ساڑی میں اس کا روپ بری طرح دمک رہا تھا۔ بولڈ سی ساڑی میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ خود کو دیکھتے ہوئے اس کے گال گلابی ہوئے جا رہے تھے۔ وہ بے حد بولڈ ساڑی تھی جو سینے پر نہ ہونے کے برابر تھی۔ کمرہ اس نے اتنا خوبصورتی سے سجایا تھا کہ
دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں۔ لبوں پر لال لپسٹک لگاتے اور خود پر پرفیوم چھڑکتے وہ خود کو آئینے میں دیکھنے میں ہی مصروف تھی کہ شہرام دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے وہ سانس تک روک گیا تھا۔ دھیمی دھیمی گلاب کی خوشبو اس کے نتنوں میں اتری تھی۔ وہ سانس روکے اب زارا کو دیکھ رہا تھا، جس نے اس پر بجلی گرانے کے تمام انتظامات کر رکھے تھے۔ میرون کلر کی نہایت بولڈ ساڑی میں وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ ساڑی میں اس کا پیڑ واضح ہو رہا تھا، جس سے اس کا خوبصورت گلابی پیڑ شہرام کے سامنے واضح ہوا تھا۔ شہرام کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اگنور کر کے وہاں سے نکلتا، زارا بھاگ کر اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ اس کی آنکھیں بری طرح بھیگی تھیں۔ شہرام حیران ہوتا رکا تھا۔ آج تو اس کی بیوی سے ہارٹ اٹیک کرانے والی تھی۔ شہرام پلیز مت جاؤ، وہ بھیگے لہجے میں کہتی اس کے دل پر اپنے ہاتھ رکھ گئی تھی۔ شہرام مجبور ہوتا رکا تھا، وہ نہیں جا سکتا تھا۔ اسے نفرت سے بھی پکارتی تو وہ تب بھی رک جاتا، تو یہ تو پھر کچھ اور تھا۔ اس پکار میں تو صرف اور صرف اس کا پیار تھا، جس پیار پر شہرام اب تک بے یقین تھا۔ دوسرے لمحے وہ ان سوچوں کو جھٹکتے، اس سے پہلے کہ وہاں سے نکلتا، اس کے سینے پر سر رکھتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ شہرام کا دل بے حد تیزی سے دھڑکا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن زارا کے دل میں بج رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو شہرام، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں تمہاری بہت سی حق تلفی کی، اس کے لیے تو شاید خدا بھی مجھے معاف نہ کرے، مگر تم مجھے معاف کر دو۔ مجھے یقین ہے اگر تم مجھے معاف کرو گے تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ مجھے تم سے محبت ہونے لگی تھی شہرام، مگر میں نہیں سمجھ رہی تھی، لیکن میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ شہرام، وقت نے مجھے بتایا کہ شہرام ہی نہیں، زارا بھی شہرام کی دیوانی ہے۔ وہ نرمی سے کہتے اس کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں، وہ کہتی اس کے سینے پر اپنے لب رکھتی جا رہی تھی۔ شہرام نے سکون سے اپنی آنکھیں موندی تھی۔ اس عورت کا اظہار نئی زندگی بخشنے جیسا تھا، اور شہرام کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اسے نئی زندگی بخش دی ہو۔ اس عورت کے اظہار نے اسے دوبارہ سے زندہ کر دیا تھا۔ وہ جو کچھ عرصے سے یوں زندگی گزار رہا تھا، آج اسے تازگی محسوس ہوئی تھی۔ شہرام پلیز مجھے مت چھوڑو، میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، وہ جھک کر اس کے لبوں پر اپنا تسلط جما گیا تھا۔ زارا کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا۔ تھوڑی سی مزاحمت کرنے کے بعد وہ خود بھی اس کے لبوں سے لپٹی، اس کے لبوں پر اپنی شدتیں نچھاور کر رہی تھی۔ میری جان، کیوں اتنا بولتی ہو؟ کون کہتا ہے کہ تمہارا شہرام تمہیں چھوڑ دے گا؟ تم شہرام کے لیے شہرام کی زندگی سے بھی زیادہ ضروری ہو۔ شہرام زندگی چھوڑ دے گا، شہرام جینا چھوڑ دے گا، مگر شہرام اپنی زارا کو کسی کے حوالے نہیں کرے گا۔ وہ نرمی سے اسے کہتا اب اس کی پیشانی چوم رہا تھا۔ زارا نے مسکرا کر اپنی نگاہیں جھکا لی تھی۔ دل کے نہا خانوں میں بہت سا سکون اترا تھا۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، اتنی کہ خود بھی نہیں جانتا کتنی۔ اب سے نہیں کرتا، اس وقت سے کرتا ہوں جب سے مجھے محبت کے معنی بھی نہیں پتہ تھے۔ جب سے علم ہوا کہ تم میری بیوی ہو، تب سے میں تم سے بے حد محبت کرنے لگا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا محبت اور جنون عشق میں بدلتا رہا، اور جب تم نے مجھ سے کہا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، تب مجھے احساس ہوا کہ میری زندگی تو تمہارے بغیر ناکافی ہے۔ مگر وقت کے ساتھ مجھے سمجھ آیا کہ جب کوئی خود سے محبت نہ کرنا چاہے تو زبردستی تو نہیں کروائی جا سکتی نا۔ اس لیے میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ چکا تھا، مگر میرے اللہ کی حکمت دیکھو کہ اس نے تمہارے دل میں بھی میری محبت ڈال لی تھی، اور یہ میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ وہ دوبارہ سے جھک کر اس کی کشادہ پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ زارا نے سکون سے آنکھیں موندتے اس کے سینے پر سر رکھا تھا۔ شہرام نے جھک کر اس کا کندھا چوما تھا۔ میری جان، دیکھو میرا دل کیسے دھڑک رہا ہے، کیا تم اور میں اس رشتے کو اب آگے بڑھا سکتے ہیں؟ وہ اپنے لہجے میں بے حد پیار سموئے سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے الفاظ پر زارا کا چہرہ
تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ وہ خود بھی تو اب یہی چاہتی تھی، مگر شرم بہت بری طرح آڑے آئی تھی۔ بولو میری جان، کیا میں تمہارے پور پر اپنی شدت نچھاور کر کے تمہارے ہر حصے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر سکتا ہوں؟ اس کے کندھے پر اپنے لب رکھتا اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ بری طرح گلابی پڑتی جا رہی تھی۔ دل بے حد تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ دوسری لمحے وہ اس بات میں سر ہلاتے رضامندی دے گئی تھی۔ اس کی رضامندی نے شہرام کو نئی زندگی بخشی تھی۔ دوسری لمحے وہ جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے نرمی سے اسے بستر پر لا کر لٹا گیا تھا۔ دوسری لمحے وہ اپنی قمیض اتار کر دور پھینکتے اس کے اوپر آیا تھا۔ وہ نرمی سے اب اس کی پیشانی چوم رہا تھا۔ زارا نے سکون سے اپنی آنکھیں موندی تھی۔ اس لمس نے اس کے دل کے اندر اندر تک سکون بکھیر دیا تھا۔ اب شہرام اس کے چہرے کے تمام نقوش کو شدت سے چوم رہا تھا۔ زارا بری طرح لرزنے لگی تھی۔ اب وہ اس کی گردن پر جھکتا وہاں اپنے لب رکھتا جا رہا تھا۔ دوسری لمحے وہ اپنی بیئرڈ اس کی گردن پر ٹریس کرنے لگا تھا۔ بیئرڈ کی چبھن سے زارا کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ دوسری لمحے وہ اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسوں پر اپنا تسلط جما گیا تھا۔ زارا بھی اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے اس کی سانسیں پینے میں مصروف تھی۔ کافی دیر وہ دونوں ایک دوسرے کی سانسیں کھینچتے رہے۔ دوسری لمحے شہرام اس کے اوپر سے کھڑے ہوتے اس کی شرٹ اتار کر دور اچھال گیا تھا۔ اب وہ جھک کر اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھتا جا رہا تھا۔ زارا نرمی سے اس کے بالوں پر اپنی انگلیاں ٹریس کرنے لگی۔ زارا کے ایسے کرنے سے شہرام کی شدت جذبات انگڑائی لے کر جاگے تھے۔ دوسری لمحے وہ ایک جھٹکے سے کھڑے ہوتے خود کو اور اس کو ہر پردے سے آزاد کرتے اس کو اپنی روح میں شامل کر گیا تھا۔ زارا نے تکلیف سے اپنی آنکھیں موندی تھی۔ لبوں سے آہ ٹوٹ کر خارج ہوئی تھی، جسے شہرام اپنے لبوں میں دباتے اپنی شدتوں میں اور تیزی لے آیا تھا۔ زارا نے نرمی سے اس کی پشت پر اپنا ہاتھ باندھا تھا۔ اب کمرے میں زارا کی سسکیوں اور شہرام کی شدتوں کا رقص جاری تھا۔ چاند بھی ان کے خوبصورت ملن پر شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ بے شک اللہ نے زارا کو شہرام کے نصیب میں لکھا تھا، اس لیے زارا کے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی شہرام ہی اس کے دل میں بس گیا تھا، کیونکہ اللہ کی مرضی تھی۔ اللہ نے اس کا ساتھ عالم ارواح میں بھی جوڑا تھا، اسی لیے اللہ نے انہیں دنیا میں بھی ایک ساتھ کر دیا تھا۔ بے شک اللہ وہی کرتا ہے جو حق میں بہتر ہو، اور ہوتا وہی ہے جو بہتر ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ہر چیز میں صبر سے کام لیں، کیونکہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسے انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔